زندگی ایک ایسا لمبا سفر ہے نا جسے ہمیں طرح طرح کے انسان ملتے ہیں۔ کچھ چہروں پر تو سچائی ہوتی ہے اور کچھ چہروں پر نا محبت کی چمک ہوتی ہے۔ کچھ چہروں پر جھوٹ کی ایسی پرت ہوتی ہے جو انسان کو نا دیر تک دکھاتی ہے نا۔ انسان سب کچھ اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، اور جو سبق سب سے زیادہ دل کو زخمی کرتا ہے نا وہ خود غرض لوگوں سے ملنے کا سبق ہوتا ہے۔ خود غرض جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے ارد گرد موجود بھی ہوتے ہیں اور پہچان میں بھی نہیں آتے نا۔ وہ میٹھی بول بول کر نا دل پر قبضہ کرتے ہیں، مگر ان کے الفاظ صرف ظاہر کے لیے ہوتے ہیں، اندر سے وہ سرد، خالی اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا انہی باتوں تک جو ہے وہ محدود ہوتی ہے جو انہیں فائدہ پہنچائے۔ جب فائدہ ہو تو وہ آپ کے سامنے سب سے بڑھ کر خیر خواہ بن جاتے ہیں، اور جب فائدہ ختم ہو جائے نا تو وہ ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں نا۔ ہم میں بھی اکثر لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں، ہم محبت کو محبت سمجھتے ہیں اور رشتے کو رشتہ۔ ہم کسی کو اپنا سمجھ کر اس کی غلطیاں بھی برداشت کرتے رہتے ہیں نا، اس کے رویے بھی نظر انداز کرتے رہتے ہیں، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن وہ سمجھ جائے گا، شاید ایک دن اسے احساس ہو جائے گا کہ اسے بھی ہماری قدر کرنی چاہیے۔ مگر حقیقت جو ہے نا وہ یہ کہ خود غرض انسان احساس کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کے جذبات کے لیے نہیں جیتا، وہ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے جیتا ہے۔ خود غرض انسان کی پہچان مشکل نہیں، مگر ہم دل کی وجہ سے نا اسے ماننا بھی نہیں چاہتے۔ جب کوئی انسان صرف اپنے دکھ بیان کرے اور آپ کے دکھ کو معمولی سمجھنے لگے نا، جب کوئی ہمیشہ چاہے کہ آپ اس کی بات سنیں مگر وہ آپ کے دل کی بات نہ سن سکے، جب کوئی صرف اپنی آسانی کی اہمیت دے اور آپ کی تکلیف کو معمولی سا بہانہ بنا دینا، تو سمجھ لیجئے وہ شخص آپ کا نہیں، صرف آپ اپنے مطلب کا ہے۔ محبت میں ڈوب کر ہم بار بار ایسے لوگوں کو موقع دیتے رہتے ہیں، ہم ان کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں، ان کے وعدوں کو سچ مانتے ہیں، ان کی خاموشی کو برداشت کرتے ہیں، ان کی بے رخی کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا، اور یوں ہم ان کے ہاتھوں ہر بار زخمی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم رشتوں پر پانی ڈالتے رہتے ہیں، انہیں ٹوٹنے نہیں دیتے نا، مگر وہ رشتہ صرف ہمارے طرف سے چل رہا ہوتا ہے، ان کی طرف سے ہرگز نہیں چلتا نا۔ وہ لوگ جنہیں ہمارا ہونا بیکار لگتا ہے، جنہیں ہماری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا، جنہیں ہمارے آنسو بھی سسکیوں کے ساتھ نظر نہیں آتے، ایسے لوگ جب کبھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ شاید وہ ٹوٹتا دل نہیں ہوتا، وہ ٹوٹتا ہمارا وہم ہوتا ہے نا، جسے ہم سالوں سے پکڑ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ خود غرض جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے دور رہنا بدتمیزی ہرگز نہیں ہوتا، یہ خود کی حفاظت ہوتی ہے نا۔ اگر ہماری محبت کو کوئی استعمال کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اگر کوئی ہماری قربانیوں کو فراموش کر کے ہمیں بوجھ سمجھ رہا ہے نا، تو اس سے فاصلہ رکھنا ہماری کمزوری نہیں نا بلکہ ہماری سمجھداری ہوتی ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک بات سکھاتی ہے کہ جو انسان آپ کے احساسات کو اہمیت نہیں دیتا وہ آپ کے ساتھ رہنے کا بھی اہل نہیں ہو سکتا نا۔ جو انسان آپ سے صرف فائدہ اٹھاتا ہے اسے آپ کی قربت کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر رشتہ جو ہے وہ محبت سے نہیں چلتا، کچھ رشتے عزت سے بھی چلتے ہیں نا، اور جو عزت نہ دے سکے اس کے سامنے محبت بھی جو ہے وہ معنی ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو بار بار ٹوٹنے سے بچانا خود پر ظلم نہیں، یہ دل پر جو ہے وہ رحم ہے نا۔ خود کو اس مقام پر لانا کہ آپ اپنی قدر پہچان سکیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر کبھی کوئی شخص آپ کی محبت کی قدر نہ کرے، آپ کی نرمی کو کمزوری سمجھے اور آپ کی قربانیوں کا مذاق اڑائے نا، تو یاد رکھیں غلطی آپ کی نہیں، آپ نے محبت دی وہ اس کے لائق ہی نہیں تھا، آپ نے رشتہ نبھایا وہ رشتوں کے قابل ہی نہیں تھا، آپ نے وفاداری کی وہ وفا کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا نا۔ ایسے لوگوں کا دور ہو جانا دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی ایسا شخص آپ کی زندگی میں نہیں رہنے دیتا جو آپ کے نصیب کے قابل ہی نہیں ہے نا۔ جب کوئی خود غرض انسان آپ سے دور جائے تو غم ہرگز نہ کرے، سکون کا ایک نیا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ اپنی عزت، اپنے دل، اپنے احساسات کی حفاظت کریں، ہر شخص کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اور یاد رکھیں جو لوگ محبت کے قابل ہوں انہیں سینے سے لگا لیں، اور جو اپنے مطلب کے علاوہ کچھ نہ دیکھ سکیں انہیں اتنی دور چھوڑ دینا کہ ان کی خود غرضی کا سایہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اور ایسے خود غرض لوگوں سے دور رہنا ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔
تو ہم لوگ ایسے لوگوں کے لیے کیوں روئیں یا ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگے جو صرف غرض سے مطلب آنے پہ انہوں نے ہمارا استعمال کیا، اور جب مطلب ختم ہو گیا تو انہوں نے میری جھنڈی دکھا دی۔ تو آج کل کا جو زمانہ جا رہا ہے نا، وہ ہر جگہ نفسا نفسی ہے، ہر بندہ مطلب پرست ہے، اپنے مطلب کی بات کرتا ہے، اپنا مطلب نکلواتا ہے، اور جب کام ختم ہو جائے نا، مطلب ختم ہو جائے، تو پھر وہ کہتا ہے ٹاٹا بائے بائے۔ بس ایسے لوگ اگر آپ کی زندگی سے نکل گئے یا آپ نے ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیا نا، تو ان کے لیے پچھتائیں نہ، روئیں نہ، اور نہ ہی افسوس کریں، کیونکہ اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں سے دور کر دیا ہے جو آپ کے لیے خود غرض ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کا استعمال کیا اور آپ کو استعمال کر کے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بس یہ ایک ہی لفظ ہے کہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسے لوگوں سے جو ہے وہ پیچھے چھڑا دیا ہے، اور چل مول کریں اور انجوائے کریں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو، جیسے میں انجوائے کر رہی ہوں۔ گھر کو شفٹ کیا نا ہمیں 1 ہفتہ ہو چکا ہے، اور بچوں کا دل کر رہا تھا کہ آج جو ہے ہم لوگ باہر کھانا کھائیں گے، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلو بریانی بنا لیتے ہیں، اور موسم بھی بہت زبردست تھا نا، تو میاں صاحب کو بولا تھا کہ جب آپ ڈیوٹی واپس آئیں گے، ظہر کی نماز پڑھ کے آئیں گے نا، جمعے کی نماز، تو پھر میں کھانا وغیرہ ریڈی رکھوں گی، تو بیچ پہ جا کے ہم لوگ کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ بچوں کا بھی دل کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو بولا تھا کہ جلدی جلدی تیار ہو جانا اگر بیچ پہ جانا ہے تو جاتے ساتھ ہی ہم نے نا سب سے پہلے کھانا کھایا، کیونکہ صبح بچیوں نے ناشتہ وغیرہ نہیں کیا ہوا تھا، میں نے بس صرف بریڈ وغیرہ کھائی تھی، اور بھوک مجھے بھی شدید لگی ہوئی تھی، اور اتنا خوبصورت موسم تھا نا کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اب ویسے بھی دسمبر کا مہینہ ہے، بس یہ 2-3 مہینے ہوتے ہیں کہ جب یو اے ای میں نا ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے، تو ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ جو ہے نا وہ سکون کا ٹھنڈا سانس نصیب ہوا ہے۔ بچوں کو لے کے چلی گئی تھی، اتنا زیادہ رش وغیرہ نہیں تھا، پرسکون مول تھا، لیکن یہ کہ جس ٹائم ہم گئے تھے اس وقت رش نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے نا رش بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ عصر کا ٹائم جب ہوا نا تو لوگ بہت زیادہ آ گئے تھے، تو اس لیے میں نے پھر نکلنا زیادہ مناسب ہم نے سمجھا کہ ہم لوگ اب نکل جائیں یہاں سے۔ پھر دوسرے دن ہم لوگوں کا دل کیا باربیکیو کا، کیونکہ آج کل بچوں کو بھی چھٹیاں ہیں اور میاں صاحب کو بھی چھٹیاں ہیں، تو پھر دل کرتا ہے کہ باہر کچھ نہ جا کے کیا جائے، کیونکہ آپ کو بتایا نا موسم بھی اب اتنا زبردست ہو گیا نا، دل کرتا ہے کہ باہر گھومیں پھریں، اور خاص کر پہاڑی علاقوں پہ ابھی تک ہم گئے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو یہ بھی ہم بیچ پر ہی گئے تھے، اور بیچ پر جا کے ہم نے باربیکیو کیا تھا، اور اتنا زبردست رونق والا سامان تھا نا، کیا میں آپ کو بتاؤں۔ وہی بات، ہم لوگ جاتے ہیں نا جلدی چلے جاتے ہیں اور پھر جلدی لوٹ آتے ہیں، اور جب ہم لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں نا اس وقت لوگ جا رہے ہوتے ہیں باربیکیو کے لیے، تو بڑا دل کرتا ہے کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ آ کے نا کم از کم نائٹ سپینڈ کریں، لیکن وہی بات بچوں کے ساتھ ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اور ہمیشہ کی طرح جب میں بناتی ہوں نا باربیکیو، تو میں لازمی چکن کا قیمہ بناتی ہوں، پر وہی بات کہ چکن کا قیمہ سیخ کباب بنا تو لیتی ہوں، لیکن وہ میری سیخوں پہ چڑھتے نہیں، حالانکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کری، سارے حربے آزما لے، لیکن مجھ سے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آخر میں چپلی کباب بھی ان کے بنتے ہیں۔ تو وہی جو قیمہ میں سیخ کباب کے لیے لے گئی تھی چکن کا، وہ اب چپلی کباب اس کے میں نے بنا دیا تھا، لیکن بہت زبردست ٹیسٹ تھا ان کا، اچھے بن گئے تھے۔ یہاں دبئی میں جو قیمہ ملتا ہے نا چکن کا، وہ بہت زبردست ہوتا ہے اور جلدی پک جاتا ہے، اور شکر ادا کرتی ہوں کہ جلدی پک جاتا ہے۔ پاکستان میں نے کوکنگ جب کرتی تھی نا، پاکستان میں جب یہ چکن وغیرہ کا قیمہ یا کچھ بھی، تو وہ کافی ٹائم لگاتا تھا، یہاں تو تقریباً 2 سے 3 منٹ جو ہے وہ لگتے ہیں، تو قیمہ وغیرہ وہ پک جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو میرے کباب آپ کو نظر ہوں گے کالے کالے، وہ کالے بالکل بھی نہیں ہیں، صحیح کلر تھا، لیکن وہ ویڈیو میں اس طرح کیا آ رہے ہیں کہ جیسے جل بھج گئے ہیں یہ میرے کباب، لیکن بہت اچھے بنے تھے۔ اور جب باربیکیو کر رہے ہوں اور ساتھ میں ٹماٹر پیاز اور آلو نہ ہو نا، وہ پھر کیا مزہ باربیکیو کا۔ ہمیشہ میں جب بھی باربیکیو کے لیے جاتی ہوں نا، تو لازمی ٹماٹر پیاز اور آلو رکھتی ہوں، سب سے پہلے کوئلوں میں ڈال کے نا میں آلو کو جلاتی ہوں، کیونکہ جو مزہ آلو کوئلوں میں پکا کے کھانے کا نا، وہ میں کہتی ہوں ایسے بالکل مزہ بھی نہیں ہے۔ اور دیچکی میں جو بچوں کو مثال ہوتا ہے نا، اس کو میں پکا لیتی ہوں، پھر وہ سارے لوگ مل کے نا وہ دیچکی میں ہی جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح میں پھر بھول گئی تھی کہ جب سیخ کباب اور ٹکے وغیرہ بن جاتے ہیں نا، اس میں باکس وغیرہ رکھنا، ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بھول گئی تھی، کہ کیونکہ ہم لوگ پہلے جب سارا تیار کر لیتے ہیں نا باربیکیو، تو پھر ہم اکٹھا بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور جب کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا ساتھ ساتھ باربیکیو ان کا بن ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے مزہ نہیں آتا۔ ہم لوگ ایک بار اکٹھا کر کے نا سارا کچھ پھر آرام سے سکون سے کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جی اپنے
کیا کہتے ہیں یہ غباروں کی آئے ہوئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اشتہار ایڈس کی، جو ایڈ کا وہ یہ لوگ دے رہے تھے، یہ بلون اس کے نیچے آگ جلائیں تو یہ آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے، اور بچوں کو تو انہوں نے نا الو بنایا ہوا تھا، سافل پینو وغیرہ ہی نہیں تھی، اور بتا رہے تھے کہ جی 25 کے 3 ہیں، 15 کے 2 اور 25 کے 3 آپ کو ملیں گے۔ ذکوان کا بڑا دل کر رہا تھا کہ ماموں مجھے یہ لے دیں، میں نے اس کو منع کیا تھا کہ نہیں یہ نہیں لے کے دینا، کیوں ہم نے بھی ایسے کڑک اڑانے ہیں، تو تم جتنی دیر یہ اڑا رہے ہیں نا تو تم لوگ تم جو ہے نا یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہو۔ بس ادھر جتنے بچے تھے نا آس پاس اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تھے، یہ فلپینو بس اپنے اڑا رہے تھے، اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے بس ہمیں دکھا دکھا کے ضائع کیے ہیں۔ بکی شکے تو ان کو کوئی نہیں تھے، اور نہ یہ اتنا خاص اڑے تھے، کوئی 2-3 ان کے اڑے ہوں گے، اور کتنے جو ہیں ان کے ضائع ہو گئے تھے۔ ان کو ذکوان کو بھی بولا تھا کہ دیکھ لو ان کے بھی ضائع ہو گئے، پیسے کیوں خواہ مخواہ اس پہ لگائے، تو اس سے اچھا ہم کسی اور چیز پہ پیسے لگائیں، آئس کریم کھا لینا، کچھ چیز لے لینا، تو تم ابھی جو ہے نا یہیں پہ اس کو دیکھو۔ تو بس یہ ہے کہ بچوں کا جمگٹا وغیرہ ان کا لگا ہوا تھا، اور یہ دیکھیں ان کی بڑے ہی مشکل سے اڑ رہا تھا، بار بار نیچے آ رہا تھا، اور یہی والا نے ان کا ایک یہ والا تھا کہ شاید اس سے دوسرے کو تھا وہ ضائع ہو گیا تھا، وہ اڑا ہی نہیں تھا ان سے نا۔ بہرحال فلپینی تھے، 2 لڑکیاں تھیں، 1 لڑکا تھا، پوری کوشش ان کی تھی، اور کتنی دیر انہوں نے اڑانے میں لگا دی تھی۔ رات کے تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اور اتنا رونق والا ماحول تھا، بیچ ٹھنڈی ہوا۔ اچھا جب ہم گئے تھے نا اس وقت بڑے مزے کی ٹھنڈی ہوا تھی، لیکن یہ ہے کہ بعد میں پتہ نہیں شاید باربیکیو کی ہر طرف آگ ہی آگ جلی ہوئی تھی، تو ہوا سے لگتا تھا جیسے رک گئی تھی، لیکن وہ بات ہے نا کہ ہم بیچ سے کافی دور جا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کافی ٹائم کے بعد ہمیں محسوس ہوا کہ بیچ نہ ہمارے قریب آتا جا رہا ہے۔ رات ہوتی ہے نا تو پانی آگے کی طرف آتا ہے نا، تو اسی طرح ہی ہو رہا تھا، پانی آگے کی طرف آ رہا تھا۔ ہم لوگ تقریباً 12 بجے تک شاید ہم لوگ آ گئے تھے، آنے کا دل نہیں تھا، لیکن میاں صاحب نے بولا کہ مجھے اب نیند آئی ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے جانا چاہیے، اور یہ کتنی دیر سے ابھی تک گولے ہیں نا، ان سے نا وہ والا اڑا ہی نہیں ہے۔ بس وہی ذکوان کو بھی میں نے یہی بتایا کہ دیکھو ان سے خود نہیں اڑا، اور ہم سے کیسے اڑے گا، بھی بات پیسے ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو پھر اس کو جب ہم باربیکیو کر کے نا واپس لوٹے تھے نا، تو پھر ذکوان کو ہم نے آئس کریم کھلا دی تھی، اس کو کہا تھا کہ یہ دیکھ لو، اگر وہ لیتے وہ اڑ کے تو سارا ضائع ہو جانا تھا، ابھی کم از کم آئس کریم کے تو مزے تم لے رہے ہو نا۔ بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے ہماری واپسی ہو گئی تھی، اور لوگ وہاں پہ نا فشنگ بھی کر رہے تھے۔ ایک بندہ تھا اس کے پاس جو ہے نا بڑی مشکل سے وہ ایک کیا پتہ نہیں کیا کیکڑا آیا تھا، جو اس نے واپس جو ہے پانی میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال جناب یہاں پر اب میرا جو ہے نا ویلوگ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے آپ کے لائک کمنٹ سبسکرائب کا۔ تو آپ مجھے بتایا کیجئے کہ کدھر مجھے جو ہے وہ بہتری کی گنجائش نکل سکتی ہے، کہاں پہ اپنے چینل کو اپنے ویلوگ کو میں صحیح بنا سکتی ہوں۔ اچھا لگتا ہے آپ کے لوگ کمنٹ جو ہے وہ پڑھ کے، اور ضرور جواب بھی دیا کروں گی۔ یہ لے جی گھنٹے بعد ان کا اڑ گیا، تو اب ہمارے جانے کا ٹائم آ گیا تھا، اور اب ہم جانے لگے۔ بہرحال پھر ایک بار آپ سے بولوں گی کہ میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، اللہ حافظ۔